مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں آپ کا ہوسٹ محمد فیصل رضا قادری سلام عقیدت پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے مرحبا رمضان کی چوتھی سحر ٹرانسمیشن لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو چکے ہیں. الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ علماء کرام ثنا خواں حضرات قرہ حضرات ہوتے ہیں جو کہ اپنی پیاری انداز کے اندر تلاوتیں بھی سناتے ہیں نعتیں بھی سناتے ہیں اور علماء کرام سے ہم کرتے ہیں سوالات اور وہ دیتے ہیں جوابات. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر ناظرین بھی موجود ہوتے ہیں, وہ سوال کرنا چاہے وہ بھی سوال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے والے سامعین ہیں دیکھنے والے ناظرین ہیں, اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی سوال کریں انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف سے وہ بھی جواب دی جائے گا. کوئی فرمائش کرنا چاہیں وہ فرمائش بھی انشاءاللہ پوری کی جائے گی. الحمدللہ عز و جل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت خوبصورت اور بہت اچھا موضوع ہے, اور یہ وہ موضوع جو ہمیں سیکھنا ہم پر فرض ہے, لازم ہے, فرض ہے. آج کا جو ہمارا موضوع وہ نماز کی فضیلت کے اوپر ہے, نماز کے اوپر ہے, نماز کے معاملات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ. علامہ صاحب بھی اب سے چند ہی لمحوں کے بعد ہمارے اس سیٹ کی زینت ہوں گے. الحمدللہ آج جن مہمان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے سب قاری قرآن قاری غلام مرتضی قادری صاحب تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ آپ تشریف لائے, میں آپ کو مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کرتا ہوں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہی کے ساتھ ساتھ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتیں ادا کرتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ, آپ بھی تشریف لائے, آپ کو بھی میں مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرے بھائی جناب محمد اسفند رضا قادری صاحب تشریف فرمائے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرے بھائی جانب ماشاءاللہ لاڑکانہ سے تشریف لائے ہوئے, معذرت کے ساتھ مورو سے تشریف لائے ہوئے, آپ ہماری اس سیٹ پہ تشریف لائے. بالخصوص آپ کو جو ہے ہم مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. غلام سرور عبیدی صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر, آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہی کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن قادری صاحب تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یہ ثنا خانوں کا گلدستہ یہاں پر موجود رہے گا. اگر کوئی شخص کوئی دیکھنے والے ناظرین اگر فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی کریں, وہ انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے. اس بزم کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب قاری غلام مرتضی قادری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ. وخلق الجان من مارج من نار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ سبحان اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ قاری غلام مرتضیٰ قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. قرآن پاک کی وہ صورت مبارکہ سورہ رحمان ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نماز کے حوالے سے، نماز کے اوپر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع رہے گا. اگر نماز کے حوالے سے اگر کوئی دوست احباب دیکھنے والے جتنے بھی ہیں اگر سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ علامہ صاحب سے اس حوالے سے سوال بھی کریں گے. میں جناب محمد اسفند رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ماشاءاللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد مل کر بیان کریں گے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا،
رحمت کا کہ تیری رحمت کا طلبگار مولا میں بردیاسی ہوں بابا امید میری تیرے کرم سے بابا امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بردیاسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بردیاسی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسونے صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسونے صدیوں سے برسونے صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل برسونے صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسونے صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بردیاسی ہوں سبحان اللہ،
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ محمد اسفند رضا قادری صاحب حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ میں ایک بار پھر دیکھنے اور سننے والے ناظرین سے گزارش کروں گا، چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ نماز کے حوالے سے، نماز کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی دیکھنے اور سننے والے ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ الحمدللہ ہمارے اس اسٹیج پر مورو سے تشریف لائے ہوئے بڑے مشہور و معروف محترم ثناء ہمارے لیے محترم ہے جناب غلام سرور عبیدی صاحب۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں، میں آپ سے ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت مورو سے تشریف لائے ہیں، اور جو ہمارے پاس آڈینس سننے والے جو سندھی احباب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ موجود رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے مورو سے تشریف لائے ہوئے غلام سرور عبیدی صاحب وہ سندھی میں ہمیں کلام سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جے گھرو عذاب کھاں بچو مصطفیٰ جدر جو جے گھرو عذاب کھاں بچو مصطفیٰ جدر جو مصطفیٰ جدر جو ڈوہ حکم قرآن جو سچو حکم قرآن جو سچو مصطفیٰ جدر چو جے گھرو عذاب بچو مصطفیٰ جدر شہر مصطفیٰ جو شاندار سے سیسری سیاٹھار شہر مصطفیٰ جو شاندار سے سیسری سیاٹھار دھور تھی تو داہرے مصطفیٰ
در اچو جی گھرو عذاب کھا بچو مصطفیٰ در اچو مصطفیٰ در اچو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جے گھر اچو اچو مصطفیٰ کے گھر آؤ آؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ جو سندھی آڈینس ہمارے کو دیکھتی ہے ماشاء اللہ ان کے لیے ماشاء اللہ یہ پیاری اپنی سندھی آواز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ جس کو آقا نے بلایا وہی مدینے جاتے ہیں اچو اچو مجھے سرکار کے در اچو سبحان اللہ ماشاء اللہ میں ایک بار پھر دیکھنے سننے والے ناظرین سے ایک بار پھر عرض کروں گا جتنے بھی دوست احباب ہمیں جوائن کرے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں گزارش کروں گا عبد الرحمن قادری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت
جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ ہمارے عبد الرحمن قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر علامہ صاحب بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جناب حضرت علامہ مولانا قاسم عطاری قادری صاحب، میں آپ کو جو ہے مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کی جانب سے حضور خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ خیرہ. حضور سے جو ہے وہ ایک الگ ہی تعلق ہے ماشاءاللہ. آپ اور ہم ایک ہی کلاس کے اندر الحمدللہ درجے میں پڑھتے رہیں. اللہ پاک آپ کے علم اور عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب کی اب طرف چلیں گے. اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہیں، میں آپ تمام سے ایک بار پھر عرض کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چونکہ آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ موضوع جو ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے، تاکہ اور دوست احباب بھی نماز کے مسئلے مسائل سیکھ سکے. میں علامہ صاحب کی طرف سوال بڑھانے لگا ہوں. علامہ صاحب، آج کا چونکہ ہمارا موضوع نماز کی فضیلت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، حضور نماز کے فضائل قرآن حدیث، قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ بھی احسان کہ اس خالق کائنات نے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ہمیں اس طرح کی بابرکت محفلوں میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے اوپر نماز یہ فرض ہے، بالکل. اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہونا ہے. اور بھی کئی جو ہے نماز کے حوالے سے فضائل موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی حقیقت میں جنت کے وارث ہیں، سبحان اللہ، وہی جو ہے حقیقت میں اللہ رب العالمین انہیں ہی جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو مختلف تفاسیر کے اندر مختلف آراء مفسرین کی موجود ہے، چونکہ ہم یہاں پر کیونکہ مختصر اور جامع گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ جو ہے عوام کو صحیح سمجھ میں آ جائے، تو یہاں نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ نماز پڑھے، اب جو پڑھے گا وہی حفاظت کرے گا، جو قریب آئے گا وہی حفاظت کرے گا، جو دور بھاگے گا وہ کہاں سے حفاظت کرے گا؟ اب جو ایک بندہ نماز کے قریب ہی نہیں آ رہا تو وہ حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ جب بندے کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے بالکل، تو وہ بندہ پھر اس چیز کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی جانور پالتا ہے تو جانور کی دیکھ بھال کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اب مسلمان کو اللہ رب العالمین نے ایک تحفہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے، جب وہ تحفہ انسان کو مسلمان کو مل گیا تو اب اس کی حفاظت بھی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اب حفاظت کیسے کرنی ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے طہارت کا خیال کیا جائے گا، جو کہ نماز کی شرائط کہلاتی ہیں۔ ہم جو ہے نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی ہمارے دوست جو ہیں ان کی عمریں کسی کی 40 سال، کسی کی 30 سال، 35 سال، 25 سال، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں۔ تو نماز کی جو حفاظت ہے وہ شرائط سے ہوتی ہے، فرائض سے ہوتی ہے۔ تو شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ طہارت کا خیال کرتا ہے، طہارت کے بعد پھر جو ہے ستر عورت کا خیال کرتا ہے، ستر عورت کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ آیا میرا ستر بھی ڈھمبا ہوا ہے کہ یا نہیں، میرا ستر چھپا ہوا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسری شرط آتی ہے وہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ ہے یا نہیں ہے، وقت نماز کا موجود ہے یا نہیں ہے، نیت ہے یا نہیں ہے، تکبیر تحریمہ جس سے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں کیا اس کے الفاظ صحیح ادا کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کی حفاظت کے اندر آتی ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں سیکھیں گے صحیح طریقے سے نماز کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا پھر وہ حقیقی جو ہے جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ جو بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا دو۔ اس طرح سے جو ہے قرآن کے کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ احادیث کو دیکھیں تو احادیث جو ہے اس طرح بھری ہوئی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے اللہ رب العالمین آسانی فرما دے گا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبر کے اندھیرے کو اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فضائل نماز کے موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم جو ہے نماز سے دور بھاگتے ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے صدقے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ صاحب قرآن و حدیث کے روشنی کے اندر نماز کے فضائل ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے۔ حضور ایک اور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا چلوں، ہم جن کی امتی ہے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے جو کہ ہم نہیں پڑھتے حقیقی معنوں میں۔ حضرت سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کتنی نمازیں پڑھی؟ حضور سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کے بعد جب نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو آپ 11 سال تقریباً جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے۔ تو آپ نے اسی دوران اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز جب ہوئے تو روایتوں کے اندر آتا ہے آپ نے 20,000 تقریباً جو ہے آپ نے
ان 11 سالوں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، 20,000 نمازیں پڑھی ہیں، اور ان کے اندر تقریباً 500 جمعے آتے ہیں، 500 جمعے حضور سرور کائنات فخر دو عالم علیہ السلام نے ادا فرمائے، اور 9 عیدیں آپ علیہ السلام نے پڑھائی ہیں۔ تو یہ جو ہے حضور سرور کائنات علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے مقرب اور خاص بندے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ تو بتائیں جب وہ حضور سرور کائنات علیہ السلام اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوڑ رہے تو پھر امتی کیسے جو ہے نماز چھوڑ دیتا ہے، امتی کو کیسے جو ہے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ نماز پڑھ کر یہ حکم دیا ہے کہ جب نبی نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر امتی کو بھی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور نماز تو یہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو نماز کا تحفہ دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 5 نمازوں کا ملا ہو، کسی کے پاس 1 نماز تھی، کسی کے پاس ظہر تھی، کسی کے پاس فجر تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ تحفہ عطا فرمایا، لیکن جو خاص کرم ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ میں آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں، حضور سرور کائنات فخر دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 50 نمازیں اپنی امت کو تحفہ دوں، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 50 کی جگہ 5 پڑھیں۔ میں حدیث مبارکہ کا جو ہے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دیا کہ جو ہم بات کر دیتے ہیں پھر اس سے ہم مکرتے نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ 50 نمازیں پڑھنی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ 50 کی جگہ 5 عطا فرما دی۔ فرمایا محبوب پیارے جو آپ کا امتی پڑھے گا 5، لیکن ثواب اس کو اللہ 50 کا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت پیارے انداز سے حضرت گفتگو فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا بھی تو فرمان ہے نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ علامہ صاحب چونکہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے، اب چونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہمارے شناخواں کی طرف۔ محمد اسفن رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لال کلام الہی دیا، جس نے لال کلام الہی دیا، محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لال کلام الہی دیا، جس نے لال کلام الہی دیا، محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور پھول کھلے پڑھ پڑھ کے سلسلے عطا، پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے سلسلے عطا، جھوم کر کے رہی ہے بات سبا، جھوم کر کے رہی ہے بات سبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں لگا، ایسی خوشبو
چمن کے گلوں نے کہا جو نبی کے وسیلے میں موجود ہے، جس نے لالا کلام محمد مدینے میں موجود ہے، اور چھوڑنا ان کا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا ان کا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں ہے، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ محمد اسفند رضا قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ عبد الرحمن قادری صاحب سے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اب اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اب اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لب پر ہو، جب جان لب پر ہو، تم سامنے
کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ عبد الرحمن قادری صاحب بیدم وارسی صاحب کا کلام ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. پھر چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین، آپ تمام سے ایک بار پھر عرض کروں گا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہیے گا اور دیگر دوست احباب کو بھی اس ٹرانسمیشن کو شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اندر شامل ہو سکیں. علامہ صاحب کی طرف ایک اور سوال بڑھانے لگا ہوں. علامہ صاحب، نماز کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے. حضرت ہم نے سنا کہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے نماز پڑھنے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ہم نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنی نماز پڑھی. اب امتی ہے، اب امتی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر کیا وعیدیں آئی ہیں، حضور وہ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امانت کے اندر خیانت کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی آگے فرمایا کہ جس کی طہارت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، اور جس کی طہارت نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اور آگے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. تو یہ نماز نہ پڑھنے کی وعید ہے. ایک اور جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا دین کے اندر ایسا تعلق ہے، ایسا کنیکشن ہے جیسا جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہوتا ہے. اگر جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے تو آدمی باقی نہیں رہتا. اسی طرح اگر دین سے نماز کو الگ کر دیا جائے تو دین کی تقویت ختم ہو جاتی ہے، دین کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا. تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اور نماز ادا کرتے رہیں. حکایت کے اندر آتا ہے ایک نوجوان لڑکی تھی جو کہ بہت ہی عیش و عشرت کے اندر اپنی زندگی بسر کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کی زندگی کی مالا ٹوٹنے لگی، اس کی سانسیں ختم ہو گئی، وہ اس دنیا سے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی. جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے تو اب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، اس کے گھر والے، اب انہوں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی. جیسے ہی چادر ڈال دی تو کچھ دیر کے بعد لوگوں نے کہا، اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ اب اس لڑکی کو جو ہے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے، غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے. اب اس کفن اور غسل کے لیے جب اس کی چادر کو ہٹایا گیا، جیسے ہی اس کی چادر کو ہٹایا گیا تو ایک بہت بڑا سانپ اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا، اور وہ جسم سے لپٹا ہوا تھا اور اسے کاٹ رہا تھا. اب جو ہے اس کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تو اس کا باپ آگے بڑھا اور اس کے باپ نے کہا
کہ یہ سانپ غضب الہی کا سانپ لگتا ہے، یہ یہاں کا سانپ نہیں ہے، اسے اپنی حالت پہ چھوڑ دو۔ اب اس کا باپ اس سانپ کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، خدا کے حکم کی وجہ سے آئے ہو، تو پھر بھلے اس کے ساتھ رہو، لیکن ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم اسے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت غسل دینا چاہتے ہیں، اسے کفن دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی سانپ نے یہ سنا، فوراً ہٹ جاتا ہے اور جا کر کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس لڑکی کو، اس نوجوان لڑکی کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کفن اور غسل کا بندوبست ہو گیا، دوبارہ وہ سانپ آتا ہے، اس کے جسم سے لپٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی لپٹ جاتا ہے، اس کی جو ہے نماز جنازہ وغیرہ ادا کی گئی، اسی سانپ کے ساتھ اس کو دفنایا گیا۔ لوگوں نے اس کے باپ سے پوچھا بات کیا ہے، یہ اتنا بڑا ماجرا کیوں درپیش آیا؟ تو اس کے باپ نے بات یہ بتائی کہ اس کے اندر اور کوئی ایسا گناہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، بات یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار نماز چھوڑ دیا کرتی تھی، یہ گناہ کر دیا کرتی تھی، اس وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ عذاب ڈال دیا ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیں، خود فیصلہ کریں کہ وہ جو ہے تھوڑی سی نماز چھوڑنے والی، سستی کرنے والی، اس کا عالم یہ ہے۔ اب جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضور سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کا جنت میں داخلہ منع ہے۔ آپ دیکھیں یار، نماز پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی جو بشارت ہے نا، سب سے بڑی بشارت، باقی بشارتیں ایک طرف ہیں، اس نمازی کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اسے فلاں دولت ملتی ہے، فلاں دولت ملتی ہے، اس کی قبر میں روشنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن قربان جائیے نماز پڑھنے والے کے لیے جو سب سے بڑی بشارت یہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کل بروز قیامت دیدار کرے گا۔ بتائیں اس رب العالمین، وہ رب العالمین کے جس نے بندے کو پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، بندہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے بس میں اسی کے سامنے رہوں۔ جب بھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں اسی کے سامنے رہوں اور کہیں جاؤں ہی نہیں۔ اور وہ بندہ کہ جس نے بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اس کو پالا ہو، پھر اس کی خدمت کی ہو، وہ والدین کے علاوہ کوئی اور ہو، تو بندے سے ایک جو ہے الگ ہی اس بندے سے تعلق اور کنیکشن جڑ جاتا ہے، الگ ہی محبت ہو جاتی ہے۔ بتاؤ وہ رب العالمین کے جس نے بندے کو، انسان کو بنایا، پھر پوری کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، تو انسان کی یہ تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، وہاں حشر کے میدان میں ہم بھی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں۔ تو فرمایا کہ دیدار اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب نماز کی پابندی کرو گے، نماز کی پابندی کرو، وہاں قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت ایک سوال اور کرنا تھا آپ سے، ابھی جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، مسجدوں کے اندر ایک تعداد ہے نماز پڑھنے والی، اور کئی مساجد تو ایسی ہیں کہ جس میں مسجد بھی فل ہو جاتی ہے، پھر باہر بھی صفیں لگتی ہے۔ عام نمازوں کے اندر عالم یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھنا لگتا تو ایسا ہے کہ صرف نماز رمضان ہی کے لیے فرض ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جو اس طریقے سے یعنی رمضان کے اندر کثرت نماز پڑھتے ہیں؟ اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، وہ پھر رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، نماز جو ہے فضائل بھی سنے آپ نے اور وعیدیں بھی سنی، نقصانات بھی سنے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز صرف اور صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے۔ بالکل، نماز دو صورتوں میں معاف ہے۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر بالکل جنون طاری ہو جائے اور 6 نمازوں کا وقت نکل جائے، بالکل پھر جو ہے اس کے اوپر وہ نماز معاف ہو جاتی ہے جب تک صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح۔ دوسرا، عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اوپر ان ایام میں نماز معاف ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ آدمی کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اب جو ہے اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر
ہمیں اتنی رخصت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، حکم دیا گیا بیٹھ کے نماز پڑھے، بالکل بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کر نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا فرمایا اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا فرمایا صحیح ہو جائے پھر پڑھے. یعنی اتنا سخت حکم ہے نماز پڑھنے کا. تو نماز ہم صرف اور صرف رمضان میں ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، ایک فرض کا جو ہے ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف نماز جو ہے رمضان کے اندر ہی پڑھنی ہے، بالکل نماز رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک ویل نامی وادی ہے، وہ ایسی خطرناک وادی ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ بھی اس وادی کے اندر ڈال دیے جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ دنیا کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. فرمایا یہ وادی ان کے لیے بنائی گئی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے، جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ نماز رمضان کے لیے نہیں ہے. نماز جب تک سانس باقی ہے انسان کے جسم میں نماز فرض ہے، اسے پڑھنی چاہیے. لوگ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں خدا را نماز سے تعلق جوڑیں. جب آپ کا نماز سے تعلق مضبوط ہو جائے گا پھر آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی جتنے بھی جو ہے معاملات ہیں، بیماریاں، سب کا سب جو ہے دور ہو جائیں گی. آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر طرف کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی کس وجہ سے آئی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی اور مصیبت آئی کس وجہ سے ہے. ہم جو ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار پریشانی واویلا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کی طرف کوئی نہیں جاتا. حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم نے نماز سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے حدیث سے تعلق توڑ دیا ہے. جب ان چیزوں سے ہم نے تعلق توڑ دیا تو ہم خود بخود پریشانیوں کے اندر گر گئے، ہم خود بخود مصیبتوں کے اندر گر گئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. میں گزارش کروں گا اسفند رضا قادری صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اشعار پیش کریں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. آج کا دن جو گزرا ہے اس کی مناسبت سے ایک شعر کہ غلام زغارہ ہوں میں تو، 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 غلام زغارہ ہوں میں تو،
علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں اور علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہم سب کے کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہمارے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، بس یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اسپند رضا قادری صاحب نذرانہ توصیف حسنہ ماشاء اللہ پیش کر رہے تھے۔ آخری کے اندر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم بالکل آڈینس سے بھی سوال لیتے ہیں اور ناظرین کے جو دیکھنے والے ناظرین ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں یا کسی نعت کی فرمائش کرتے ہیں تو اس کی پوری کرتے ہیں۔ ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے علامہ صاحب کے لیے، ایک سوال کروں گا، آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر کچھ کلام کی فرمائش ہے، اس کے ایک ایک دو شعر انشاءاللہ وہ اسپند بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ علامہ صاحب ایک سوال یہ تھا مسجد کے حوالے سے، دیکھا یہ گیا ہے مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے اپنے سر پر ایک ذمہ داری لے لی ہوتی ہے کہ پیچھے خود کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، آگے جاؤ کر کے نا، تو اب ایسا کچھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے اندر لیکن وہ پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے، وہ پیچھے سے لوگوں کو آگے بھیجتے رہیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کوئی ذمہ داری بنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ایسے شخص کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کا کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے بھی دیکھا جائے گا کہ آیا جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے اندر اوپر جگہ فل ہو جاتی ہے، مسجد میں نیچے جگہ بھی ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے، بالکل، تو مسجد کی کمیٹی کا اگر کوئی ایسا بندہ ہے اور وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، صحیح، لیکن جب جیسے ہی امام نماز شروع کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ فوراً نماز کے اندر آ جائے۔ یہ یہاں تک حکم تھا نماز سے پہلے تک کہ لوگوں کو بتائے۔ اور جو ایسا شخص ہے نماز شروع ہو چکی ہے لیکن وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو آگے کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ سخت حکم آئے گا کہ آیا آپ نے پہلی صف کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ جان بوجھ کر جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک پوری نہیں ہوتی جان بوجھ کر پیچھے صف بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز امر ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی پیچھے نماز شروع کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، سخت حکم ہے اس کے اوپر۔ اب جو شخص جو ہے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اب ہو سکتا ہے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اسی دوران اس کی نماز ہی نکل جائے، بتاؤ پھر تو جو ہے اس کی نماز ہی نکل گئی، پھر کتنا سخت اس کے لیے حکم لگے گا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آ کر نماز شروع کر لے۔ جو شخص آتا جائے گا خود بخود صف بناتا رہے گا تو پہلی صف کی ویسے بھی فضیلتیں بہت ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی 40 سال کے اندر ہم تو یہاں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کا عالم یہ ہے 40 سال تک انہوں نے پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، 40 سال تک
بتائیں پھر ان کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا. اور بالکل یہاں ہم کیا ہے کہ وہ پیچھے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے جو ہے لوگ پیچھے والے آتے جائیں اور ہم پیچھے کھڑے ہوں, جیسے ہی امام سلام پھیرے اور ہم پیچھے سے نکل جائیں. بالکل تو یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی جو رکعتیں نکل رہی ہیں ان کا گناہ ان کو الگ مل رہا ہے, اور جو یہ پہلی صف کو انہوں نے چھوڑ کر جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کا گناہ الگ مل رہا ہے. اللہ تو انہیں چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور پہلے ہی جو ہے نماز صف کے اندر شروع کر لیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھی علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. آخری کے اندر کچھ فرمائشیں ہمارے پاس فیس بک کے ذریعے آئی ہوئی ہیں. اسفن بھائی کے لیے ایک فرمائش ہے, یہ تو شائع خوبا تو جانے جانا, وہ سنا دیں. ہمارے ربی شیخ صاحب نے فرمائش کی ہے, وہ سنا دیں ماشاءاللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الخطاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الخطاب تیرا. نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. دل یوسف لو خود آپ دیور جاندے, اکھیاں جب سک لیندے ٹھنڈ سینج پہ جاندے. تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے, تصویر میرے آقا کی کلی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسامہ عمری بھائی کی طرف سے فرمائش آئی ہے, مخطوبہ کائنات سیدہ فاطمہ ہماری ماں سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھی دو اشعار پیش کر دیں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. آئے گئے حسن بوقت ظہور, آئے گئے حسن بوقت ظہور, عصر پڑ رہی ہے فاطمہ, عصر پڑ رہی ہے فاطمہ. اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, عرش تک گئی ہے فاطمہ, عرش تک گئی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ.
اختیار کن کے باوجود اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ کیونکہ محسن علی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. میں گزارش کروں گا عبد الرحمن قادری صاحب سے منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا دیں. کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ منقبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے تھے. اب اختتام کا وقت ہے. میں سب سے پہلے تو علامہ صاحب، قاری صاحب، ثنا خان حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مرحبا اسلام کی اس چینل پہ مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ہوسٹ کے ساتھ، نئے عالم دین کے ساتھ، نئے ثنا خان حضرات کے ساتھ، نئے
قرہ حضرات کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. انشاءاللہ کل پھر ایک نیا موضوع ہوگا, نئے عالم دین ہوں گے, نئے ثناخواں حضرات ہوں گے. میں اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ تمام سے عرض کروں گا, جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں اور بعد میں دیکھیں گے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں, چونکہ آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر جو موضوع تھا نماز کے متعلق بہت بہترین اس پر گفتگو رہی علامہ صاحب کی, تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب تک کی ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں آپ کے میزبان محمد فیصل رضا قادری کو اسی اشعار کے ساتھ جو میرا وتیرہ رہا ہے اختتام کر رہا ہوں کہ بس انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا رمضان